الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور کچھ ہی دنوں بعد ہم ماہ مبارک، ماہ غفران اور ماہ رمضان اس میں ہم داخل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو ہر طرف ایک نیکیوں کا جذبہ، عبادات کے اندر مسلمانوں کا ایک جذبہ، اپنا ایک ولولہ، شوق وہ مزید ابھر کر سامنے آتا ہے۔ مرد ہوں یا عورتیں، خواتین، سب نیکی کی طرف گویا کہ ایک میلان شروع ہو جاتا ہے۔ مساجد میں رونقیں آ جاتی ہیں، گھروں میں بھی قرآن پاک جو پورا سال گویا کہ نہ کھلے تھے، رمضان میں اس کے غلاف بھی کھول لیے جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا، قرآن دیکھنے کا، قرآن کی زیارت کرنے کا ایک اہتمام ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ گھر کے اندر موجود وہ بوڑھے اور ضعیف لوگ یا وہ بوڑھی خواتین جو قرآن درست طریقے سے پڑھ بھی نہیں سکتیں، وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور قرآن کو پڑھتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ یاد رہے کہ قرآن پاک وہ مبارک اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن ہے کہ باوضو اگر ہم اس قرآن مجید کو چھوئیں گے تو اس کو چھونا یعنی اس کو پکڑنا، ہاتھ لگانا، یہ بھی عبادت اور ثواب ہے۔ قرآن کا دیکھنا، قرآن کو کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھنے میں بھی ثواب ہے۔ باوضو اس قرآن کو ہاتھ لگا رہا ہے، بے وضو قرآن مجید فرقان حمید کو وہ چھونا جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی باوضو باطہارت قرآن مجید فرقان حمید کو چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، تو یہ چھونا بھی اس کے لیے عبادت ہے، یہ چھونا بھی، پکڑنا بھی اس کے لیے ثواب کا کام ہے۔ تو ایک شوق، وہ چاہے مساجد ہوں، وہ گھر ہوں، مارکیٹ ہو، ہر طرف ایک شوق سا عبادت کی طرف ذہن بنتا ہے اور لوگ اس نیکی کی کام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، نیکیاں کرنی چاہیے اور یہی مطلوب شرع ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہم کام کریں۔ مگر یہاں یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بعض اعمال فرائض میں داخل ہوتے ہیں۔ اب اس نیکی کے کام پر عمل کرنا وہ فرض کے درجے پر ہے۔ مثلا نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی ایک تعداد ہے کہ جو رمضان میں ان تین فرائض پر تو بکثرت عمل کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے، زکوٰتیں یا نمازیں۔ زکوٰۃ مخصوص افراد یعنی مالدار لوگ، صاحب نصاب لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن روزے بکثرت، اس میں کوئی امیر غریب کی شرط نہیں ہے۔ نماز، اس میں کوئی امیر غریب کی شرط نہیں، یہ سارے ہی ان معاملات کو ادا کر ہی رہے ہوتے ہیں اور کرتے ہیں۔ فرائض کی ادائیگی ایک طرف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر مستحبات اور نیکی والے کام بھی بکثرت شوق سے کیے جاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا عمل کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، یہ بہت بڑی نیکی والا عمل ہے۔ گناہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض پر عمل نہ کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالی
کی پکڑ اور گرفت میں آئے گا۔ اگر کوئی شخص فرائض کے علاوہ عام مستحبات یا عام نیکی کے امور کی طرف اگر وہ نہیں آتا یا اس نے عمل نہیں کیے تو ان کے اوپر اس کا گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، لیکن یہ محمود ہیں، یہ مطلوب ہیں شریعت کو کہ یہ کام کیے جائیں، اس کام کی طرف ہم آئیں۔ لیکن اگر بالفرض کوئی فرائض پر عمل کرے، یعنی جن چیزوں پر عمل کرنا فرض ہے اس پر عمل کرے، اور جن پر بچنا فرض ہے ان سے بچنے کا عمل کرے، تو یہ بہت بڑی نیکی کا یہی عمل ہے جس کو اپنانے کی مجھے آپ کو سب کو ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ معاشرے میں ایسے ہیں، وہ نیکی کرتے ہیں لیکن اس نیکی کے اندر، نیکی کے کام تو ایک الگ ہیں، وہ اعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جس جذبے کے تحت وہ نیکی کی جاتی ہے، وہ جذبے کے تحت وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی والے کام سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، یا وہ ویسی کوشش نہیں کرتے جس طرح کی کوشش کرنے کا حق ہے، جس طرح کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارا موضوع گناہ کبیرہ، یہ وہ گناہ ہیں جو آدمی کو ہلاک کر دینے والے ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جو آدمی کو واقعی ہی تباہ کر دینے والے ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جن کے اوپر جہنم کی وعیدوں کو بیان کیا گیا ہے، یہ وہ گناہ ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جن سے بکثرت احادیث طیبہ میں ہمیں ممانعت فرمائی گئی ہے۔ گناہ کبیرہ، ان سے تو ہر ایک کو ایسے بچنا ہے، ایسے بچنا ہے کہ جس طرح وہ عام فرائض پر عمل کر رہا ہے اور اس کی تگ و دو میں رہتا ہے، جذبے میں رہتا ہے، بڑی ایک رغبت کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے، اسی طرح گناہ کے کاموں سے بھی انسان کو اسی طرح غور و فکر جذبے کے ساتھ بچنا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ اگر مستحبات یا عام امور نیکی والے ہزاروں ایک طرف ہوں اور ایک گناہ کبیرہ ایک طرف ہو، تو درجے کے اندر عمل کے اعتبار سے اگر بالفرض کوئی ہزار ان پر عمل کرے اور اس کو عام وہ اہمیت نہ دے اور گناہ کبیرہ کا وہ عمل کرتا جائے تو یہ خسارے میں، یہ بہتری میں نہیں ہے، یہ اچھائی پہ نہیں ہے، یہ خسارے میں ہے، یہ ہلاکت میں ہے۔ یعنی درجے میں بڑھ کر یہی ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو اس حرام کام سے بچائے، اس پہ فرض ہے کہ یہ اپنے آپ کو حرام کام سے بچائے۔ یعنی ہزار مستحبات عمل کرنا ایک جدا بات، لیکن حرام کام کا ارتکاب، تو ان دونوں کو ذرا غور کرنا چاہیے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ بعض اوقات شیطان بھی انسان کو ایسے وساوس کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ آدمی کو اس طرح کے کئی مستحبات والے کام یاد دلا کر کہ تم نے فلاں بھی کام کیا، تم تو فلاں بھی کام کرتے ہو، تم تو فلاں بھی کام کرتے ہو، تو وہ آدمی اپنی نیکیوں پر ایسا فخر کرتا ہے یا اس کو اپنی نیکیوں پر ایسا گویا کہ ایک غرور سا ہو جاتا ہے، فخر ہو جاتا ہے، میں بہت نیک ہوں، لیکن وہ گناہ کے کاموں سے اتنا بچت والی صورت اس کی نہیں ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بالکل مجھے آپ کو سب کو غور کرنے کی حاجت ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے اللہ کا پیارا کلام سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بارے میں اور بالخصوص گناہ کبیرہ کے بارے میں ہمیں کیا ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رب کعبہ کا ارشاد ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ کیا پیارا کلام ہے کہ اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر بچتے رہو گناہ کبیرہ سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچو، بڑے بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ان سے تم بچتے رہو اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل فرمائے گا۔ وہ عزت کی جگہ میں داخل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعدہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں پہ گناہ کبیرہ بیان کیا گیا۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف بھی سنتے ہیں۔ وہ گناہ جس کا مرتکب قرآن سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو رہا ہو، یعنی قرآن میں اس کی وعید کوئی بیان کی گئی ہو یا احادیث طیبہ میں اس کی کوئی وعید بیان کی گئی ہو، تو یہ اس کا ارتکاب کرنے والا، اس کا مرتکب، وہ اس کا حقدار بن رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ اب اس کی تفصیل ہے کہ یہ کتنے ہیں۔ اس کو 7 بھی بیان کیا گیا، 10 بھی بیان کیا گیا، 17 بھی بیان کیے گئے، 40 بھی بیان کیے گئے، یہاں تک کہ مختلف اس کی تعداد بیان کرتے ہوئے 700 تک کا بھی ذکر کیا گیا کہ اتنے گناہ کبیرہ ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ان کی تعداد کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا۔ لیکن عام طور پر بالخصوص علماء نے بعض ایسے بدی اور موٹے موٹے وہ کام جو ایک عام لوگوں میں پائے جاتے ہیں، جس کا تذکرہ کرنے سے انسان سمجھ جائے کہ وہ کون سا گناہ ہے، ان کو بطور خاص بھی انہوں نے بیان کیا اور ان کو اپنی کتابوں میں لکھا، اور اس کے لیے الگ الگ علماء کرام کی کتابیں بھی موجود ہیں جن میں ان کے ایک ایک گناہ کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ مکتبۃ المدینہ سے بھی ایک کتاب اس کی شائع ہو چکی ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ ان کے اندر بھی گناہ کبیرہ کا بیان ہے کہ جن میں نہ صرف بیان بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی مذمت کو قرآن اور حدیث میں ان کی کیا مذمتیں وارد ہوئی ہیں ان کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر ایک حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں، دارقطنی کی یہ حدیث ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں، لہذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو، اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو، کچھ حدیں قائم کی ہیں ان سے ہرگز تم تجاوز نہ کرو، اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی تم جستجو نہ کرو۔ ان کے بارے میں سوال کرنے کی بھی ممانعت آئی، یعنی کچھ چیزیں حد مقرر کر دی، کچھ فرائض ہیں ان پر عمل کرو، کچھ چیزوں سے منع کر دیا، حرام قرار دے دیا، انہیں ہلکا مت جانو، یہ بیان کر دیا۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، ایک حدیث مبارک ہے اور واقعی ایسی حدیث پاک ہے کہ آج ہم میں سے بہت سے لوگ
اس چیز کا شکوہ اور شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ شاید میرے دل پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، میرے دل پر اچھائی کی بات اثر نہیں کرتی، مجھے عبادت میں وہ لذت نہیں ملتی، عبادت میں جو لذت آنی چاہیے، روحانیت آنی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ غور کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک ملاحظہ کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور وہ سیاہ نقطہ ایسا جو اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل صاف شفاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ پھر بڑھ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ گناہ میں مبتلا ایسا رہے کہ وہ نقطہ بڑھتے 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 اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل ہی کالا ہو جائے، جب دل ہی سیاہ ہو جائے، پھر نیکی کی باتیں اثر نہیں کرتی، پھر عبادت میں وہ طمانینت نہیں ملتی، پھر عبادت میں وہ سکون میسر نہیں آتا، وہ روحانیت بھی نہیں ملتی، کیونکہ دل کی سیاہی نے دل کو ڈھانپ لیا ہے۔ اور دل وہ جگہ تھی، دل وہ مقام تھا کہ جس جگہ پر، جس مقام پر ہمیں سکون ملنا تھا، جس کی قرار سے ہمارے پورے ذہن و دماغ اور ہماری اپنی ایک جسمانی اور دل و دماغ کی ہمیں ایک لذت ملنی تھی، اس پر ہی جب سیاہی کا کھول چڑھا ہوا ہے تو پھر وہ روحانیت نہیں ملتی، پھر وہ لذت نہیں ملتی۔ شاید یہی ایک وجہ ہے کہ آج ہم اس طرف راغب نہیں ہوتے، لیکن ہمیں ایسا نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پھر آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے پیارے محبوب نے ہمیں مایوسی کے ساتھ واپس نہیں کیا ہے، پھر ایک حل بتا دیا کہ اے میرے امتیوں توبہ کر لو، اے میرے امتیوں استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ یہ دل پر جیسے کالک اور سیاہی کے دھبے چڑھ چکے ہیں، اور دل پر یہ سیاہی کا کھول جیسے چڑھ چکا ہے گناہوں کی بیماری کی مرض کی وجہ سے، تمہارا توبہ اور استغفار یہ ایسی چیز اور ایسا عمل ہے، یہ اس سیاہی کو دھوتا جائے گا اور دل تمہارا صاف اور شفاف بن جائے گا۔ جب دل صاف اور شفاف بنے گا تو پھر اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی روحانیت بھی عطا فرمائے گا، وہ عبادت کی ہمیں اللہ تعالی لذت بھی عطا فرمائے گا۔ یہاں پر چند باتیں اور بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں بڑے بڑے گناہوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ان گناہوں سے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہوں گے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی کو شریک کرنا، مسلمان کا ناحق قتل کرنا، جنگ کے دن راہ خدا میں جہاد سے فرار ہونا، والدین کی نافرمانی کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دینا، جادو سیکھنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، یہ چند گناہوں کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت، الزام تراشی کر دینا، تہمت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج دنیا میں اس کو شاید اس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ کسی پر پیسے کا الزام لگانا ہو،
کسی کی عزت کو خاک میں ملانا ہو، کسی کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا الزام لگا دینا ہو، یہ ہمارے معاشرے میں ہر زبان پر جاری ہے۔ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، کچھ یہ معاملہ ہے، کچھ ایسا معاملہ ہے۔ ہمارے بعض ایسے اشارے کنائے سامنے کے لیے کتنی دنیاوی طور پر بھی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنا، سود کھانا اور یتیم کا مال، یتیم کا مال، کیونکہ یتیم بچہ جو ہے وہ اپنا مال لینے پر قادر نہیں ہوتا۔ یتیم کے مال کو بڑا واضح واضح بیان کیا حدیثوں میں، قرآن میں بھی یہاں تک اس کو بیان کیا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ آگ کھاتے ہیں۔ ایسا بیان کیا گیا اس کو بعد کہ یہ آج ان کو بچہ سمجھ کر ان کی جائیدادوں پر قبضے نہ کرو، بھائی فوت ہو جائیں تو بعض ایسے بچوں کے چچا تایا وہ ایسے غالب آ جاتے ہیں اپنے بھتیجوں پر کہ وہ ان کو غلام ایسا بنا لیتے ہیں، جائیداد پر ایسے قابض ہو جاتے ہیں، دکانوں پر ایسے قابض ہو جاتے ہیں، اور پوری پوری پراپرٹی پر ایسے قابض ہو جاتے ہیں۔ بچے تو کچھ نہیں بول سکتے تھے جب وہ یتیم ہیں نابالغی کی عمر میں، لیکن جب یہی یتیم بڑا ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ سارے قانونی تقاضے انہوں نے دنیاوی طور پر اپنے پورے کر لیے ہیں، اور اب وہ بیچارہ مانگ بھی نہیں سکتا، سوال بھی نہیں کر سکتا، لیکن دنیا میں ہم اسے دھتکار دیں گے، آخرت کی عدالت میں ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، اور اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ چند گناہوں کا میں ذکر کرتا ہوں یہاں، اس سے ہمیں فائدہ ملے گا کہ کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، چند گناہوں کا، اور تاکہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ریاکاری کرنا، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی میں مبتلا ہونا، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، بدگمانی کرنا، دھوکہ دینا، لالچ، حرص، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، تقدیر پر ناراض ہونا، گناہ پر خوش ہونا، اللہ اکبر، گناہ کیا اس پر خوش ہونا، گناہ پر اصرار کرنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، مخصوص ایام میں اہلیہ بیوی سے صحبت کرنا، صف کو سیدھا نہ کرنا، نماز میں امام سے سبقت لے جانا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا، عورتوں کا باریک لباس پہننا، قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، مرد و عورت کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا، گریبان چاک کرنا، مکروز کو بلا وجہ تنگ کرنا، سود لینا دینا،
اترا کر چلنا، فخر کرنا، اترا کر چلنا، حرام ذرائع سے روزی کمانا، ذخیرہ اندوزی، شراب بنانا، پینا، بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، مشترکہ کاروبار پارٹنرشپ میں اپنے شریک کے ساتھ خیانت کرنا، غیر کے مال پر ظلماً قابض ہو جانا، اجرت دینے میں تاخیر کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ یہ چند ایسے چیدہ چند گناہوں کا ذکر کیا، لیکن ان میں ایسی چیزیں بعض ہیں جن میں ہمارے مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جنہیں علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں اس بارے میں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو اس سے بچیں گے کیسے؟ تو آدمی کو ان چیزوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ گناہ کے کاموں سے بچ سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا یہ موضوع کا چناؤ اور انتخاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں رمضان سے پہلے ہم اتنی چیزوں کی تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں ایسے داخل ہونا ہے کہ اپنے آپ کو تراویح کے لیے تیار کرنا ہے، روزے رکھنا، قرآن کا ایک ہدف بنانا، درود شریف پڑھنا، صدقات دینا، نیکی کے کام کرنا، بہت بڑے کام ہیں، اعلیٰ کام ہیں، مطلوب شرع ہے۔ مگر وہاں ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جہاں اتنے کام ہیں وہاں ہم یہ اپنا ہدف بھی بنا کر رمضان میں داخل ہو جائیں کہ ہم نے اس رمضان کو گناہوں سے پاک گزارنا ہے، گناہوں سے پاک گزارنا ہے، گناہ کر کے نہیں گزارنا، گناہوں والے کاموں میں رمضان کو نہیں گزارنا۔ نیکی کے کام اپنی جگہ، اور نیکی کے کاموں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی اگر چلتے رہے تو پھر یہ دل کی کالک اور دل کی سیاہی اور دل کے دھبے یہ بڑھتے جائیں گے، یہ کم نہیں ہوں گے، یہ بڑھتے جائیں گے۔ ان کو دھونے اور صفائی کا طریقہ توبہ اور استغفار ہے۔ یاد رکھیں، ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے کے بارے میں اور ان کا ذلیل و رسوا ہونا یہ کیا ہے؟ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں میں پڑ جانا، حرام کاموں کا کرنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں بدکاری کی یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس اگر یہ شخص اگلے رمضان کو پانے سے پہلے ہی اگر مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پھر ارشاد فرمایا، پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ تو اس مہینے سے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ ہم نافرمانی سے بچ کر، گناہ کبیرہ سے بچ کر، صغیرہ سے بھی بچ کر اس طرح ہم رمضان میں داخل ہوں گے کہ نیکی والے اعمال تو بچا لائیں گے لیکن گناہوں میں پڑ کر اپنے روزوں کو اور رمضان کے تقدس کو ہم ہرگز پامال نہیں کریں گے، اس کے حق کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجھے اور آپ کو سب کو، مدنی چینل کے تمام ناظرین کو، مرد و خواتین کو
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل اور سیکھتے رہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مبارکہ، احکام شرعیہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔